بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں. سبھی منتظر ہیں, تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے بجٹ, 5 تاریخ کو کہا جا رہا تھا, لیکن اس کے بعد آپس میں ظاہر سیاسی جماعتوں کا اتفاق کرنا بہت ضروری ہے نا, خاص طور پہ آپ کے الائز کا اتفاق کرنا ضروری ہے جو آپ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پر ابھی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے کی ضرورت ہے تاکہ بجٹ کو اپروو کیا جا سکے. ہر سال ہی دیکھا ہے کہ کانفلکٹس ہوتے ہیں صہیب, اس کو بجٹ کو لے کے خوش نہیں ہوتے ہیں جو پروونشل گورنمنٹس ہیں کہ جی صحیح نہیں ہے, ترقیاتی جو ہیں پروجیکٹس ہیں ان کے لیے انف بجٹ میں جو ہے لوکیشن نہیں کی گئی ہے. تو اس سال بھی دیکھتے ہیں کہ کیا مسائل ہوتے ہیں. بالکل, اور دیکھیں نا اس بارے میں تو بات بھی کی ہے. آپ دیکھیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وہاں پر الیکشن کی کیمپین تو کر ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے صوبائی خود مختاری دی ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے, اس کی وجہ سے ہی آپ یہ صوبوں میں کام کر پا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا اکثر اس پر بات ہوتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور یہ صوبائی خود مختاری دے دی, پروونشل آٹونومی دے دی اور اس کو واپس لے لیا جائے گا اور اس طرح کی چیزیں. پی ایس ڈی پی سے متعلق جیسے بات ہو رہی ہے کہ بدتدریج اس کو ختم کیا جائے گا. اب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق بھی بڑے تحفظات ہیں, اس کے بارے میں بھی لگ رہا ہے کہ اس طرح کی پلاننگ چل رہی ہے کہ یہ صوبوں کو دے دیا جائے کہ صوبے ہی یہ انکم سپورٹ پروگرام چلائیں, یہ وفاق کے ذمے یہ نہ آئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی کے منسٹر ہیں, پاور منسٹر ہیں, تو انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اور ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ کیسے ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ دوپہر کے اوقات میں سولر سے بھی کم نرخ پر بجلی فروخت کی جائے گی. دوپہر کو کتنے منٹوں کے لیے؟ اب پتہ نہیں یہ انہوں نے کیسے کہا, انرجی کرائسس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. صبح کیا ہوگا اور رات کو کیا ہوگا کہ اس کو پورا کریں گے, اس کو جو سبسڈی ملی. بالکل نہیں سمجھ آ رہی, ان سے پوچھتے ہیں. پھر ایگرو بیسڈ اکانومی ہم یہ کہتے ہیں, لیکن کسان بھی کچھ پریشان ہیں, کسانوں کو کھاد پر سبسڈی ملے گی یا نہیں. اور ہم جب انرجی کی اور فیول پرائسز کی بات کرتے ہیں, یا پھر یہ جو ٹیوب ویلز چلتی ہیں اس پر بتایا جا رہا ہے کہ بہت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, 4 لاکھ کے بل آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلٹیویٹ ہی نہیں کر پا رہے اپنی لینڈ کو. تو ان معاملات کو کیسے دیکھا جائے گا. پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس کو کیسے دیکھا جائے گا, ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جائے گی, امپورٹ کیسے. تو ساری چیزیں اور ایک عام آدمی کا سوال اپنی جگہ موجود کہ ہمیں کیا ریلیف ملے گا. تو ان تمام سوالوں کے جوابات ہم جاننے کی کوشش کریں گے. حذیفہ رحمان نے ہمیں جوائن کیا اس میں. حذیفہ السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی گڈ مارننگ جی, آپ خیریت سے ہیں جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کی ٹوپی تو بڑی زبردست لگ رہی ہے حذیفہ. بس یہ جب اپنے علاقے آتے ہیں تو یہاں کے ٹریڈیشن کے مطابق بس اس طرح کے ان کے اس علاقے کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات, یہی تو یونٹی کی نشانی ہے. اچھا بھائی, بجٹ میں کیا ریلیف مل رہا ہے؟ پہلے تو یہ کہ ڈیلے کیوں ہو گیا بجٹ؟ نہیں, ڈیلے نہیں ہوا, ایک ٹینٹیو ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ 5 جون کو پیش کیا جائے. دوسری تجویز حکومت کے اندر ہی تھی کہ چونکہ پورا فوکس جو ہے جی وی الیکشن کے اوپر ہے, بہت سارے حکومتی ایم این ایز جو ہیں وہاں پر الیکشن کمپین کا حصہ ہیں. چونکہ ایم این اے پبلک آفس طریقے سے ہولڈر نہیں ہوتے تو وہ کمپین چلا سکتے ہیں, الیکشن کمیشن وہاں کے نے الاؤ کیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ بھی چل رہی تھیں ڈسکشن. تو فائنانس منسٹری, ایف بی آر اور پھر حکومت کے جو کیبنٹ کے ممبرز تھے, سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم 10 تاریخ کو بجٹ پیش کر دیتے ہیں. تو اس میں ایسا کوئی ڈیلے نہیں ہے, لیکن پہلے ایک تجویز 5 جون کی تھی, پھر وہ 10 جون کی کر دی گئی. جی اچھا, 2-3 مسئلے اور اس میں ریلیف بھی جو ہے, ریلیف کہاں ملے گا بجلی میں, اور اس کے علاوہ اور جو آپ بہت ساری چیزیں, بہت آپ کی کامن یوز کی چیزیں جس کے اوپر ٹیکس لگ جاتے ہیں بہت زیادہ, حالانکہ بے شک وہ شاید امپورٹڈ بھی ہوں, لیکن وہ ضرورت کی چیزیں جیسے بچوں کا دودھ ہے وہ ہے. تو کن چیزوں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا ریلیف ملے گا اس بجٹ میں؟ جی نادیہ, میں گزارش کر دوں آپ کے توسط سے آپ کے ویورز کو بھی کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کی ہے کہ اس مرتبہ ایک عوام دوست, کسان دوست اور ایک صنعت کار دوست جو ہے وہ بجٹ ہونا چاہیے. اور ہماری پوری کوشش ہے, چونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کی کچھ کمپلشنز بھی ہیں, اور جب آپ کسی کے ساتھ لون پروگرام میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس لون کی واپسی بھی آپ نے کرنی ہوتی ہے. اور صرف آئی ایم ایف کا جو موجودہ پروگرام ہے, ہم نے اس لون کی واپسی نہیں کرنی. ماضی میں بھی جو پچھلے 78 ایئرز میں جو حکومتیں رہیں, جنرل مشرف کا لمبا ٹینیور رہا, جنرل ضیاء کا رہا, باقی ٹینیور رہے, تحریک انصاف کے 3-4 سال رہے, تو وہ سارے لون بھی واپس کرنے ہیں. تو ظاہر ہے پھر آپ آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہیں اس میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی عوام کے شکوے شکایتیں اپنی جگہ پر, لیکن ظاہر ہے ہمیں اندازہ ہے کہ سختی بھی ہوئی, لیکن وہ سختی ساری آئی ایم ایف کا جو ٹارگٹ دیا ہوا تھا کہ اس ٹارگٹ کو آپ نے اچیو کرنا ہے, اس وجہ سے کی گئی. لیکن اس مرتبہ ہمارا پورا ٹارگٹ ہے کہ جو میڈیوکر طبقہ ہے, متوسط طبقہ جسے ہم کہتے ہیں, اس کو جو ایک بھرپور ریلیف دیا جائے.
بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی کوشش کی جائے گی کہ بجلی کی قیمتیں کم از کم اس طبقے کے لیے تو بالکل نہ بڑھائی جائیں. اور جو صنعت کا شعبہ ہے, جو آپ نے ایکسپورٹ کی بار بار بات کی اپنے انٹرو میں, تو صنعت کو بھی سستی بجلی دینا جو ہے حکومت کی اولین ترجیح ہے, کیونکہ اگر صنعت کو سستی بجلی ملے گی تو صنعت چلے گی, اور اگر صنعتیں چلیں گی تو آپ کی ذرا ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھے گی, اور ایکسپورٹ بڑھنے سے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ بل کا فرق ہے اس کا بھی جو مارجن ہے وہ کم ہوگا, اور لا محالہ اس کی پازیٹیو امپیکٹ. حذیفہ, یہ جو 35,000 ارب کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے یہ ایکسپورٹس کا 35,000 ارب ہی ہے. جی 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 بالکل, تو یہ 35 بلین ڈالر. ہاں, یہ کیسے اچیو کیا جائے گا اس صورتحال میں جب بجلی بہت مہنگی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت. ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آلریڈی بھی ہم جو ہمارا ایکسپورٹ بل ہے وہ ٹھیک ہے 35 بلین ڈالر نہیں ہوتا, لیکن ہم 25 سے 30 بلین ڈالر کے درمیان فلکچویٹ کرتے ہیں. تو اس مرتبہ جو حکومت کے زرخیز دماغ ہیں فائنانس کو جو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اچھی تجویز دی کہ اگر آپ کا ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ 32, 34, 35 بلین ڈالر رہتا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر گئی ہیں تو اس وجہ سے امپورٹ بل میں تھوڑا سا فرق آیا ہے. امپورٹ بل یعنی آپ کے ملک سے ڈالر زیادہ باہر چلا جاتا ہے, آتا کم تھا, اس وجہ سے اس کا جو بوجھ ہے وہ آپ کے روپے میں پڑتا تھا, آپ کی اکانومی میں پڑتا تھا, آپ کے ریزروز کم ہوتے تھے. اس دفعہ یہ منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ آپ اپنا امپورٹ بل کم کرنے کے بجائے اپنے ایکسپورٹ بل کو بڑھا دیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ایکسپورٹ بڑھے گی تو ایکسپورٹ بل جو ہے وہ آپ کا بیلنس ہوگا یا بڑھے گا. تو اس کے لیے حکومت نے طے کی ہے کہ جو آپ کی صنعتیں ہیں انہیں آلریڈی بھی ہم بجلی کے بلوں میں کافی ریلیف دے رہے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ دیکھ لیں جو واٹر منسٹری نے جاری کیے ہوئے ہیں اعداد و شمار, جو کمرشل یونٹ کا ریٹ ہے, ریزیڈینشیل کا ریٹ ہے اور پھر انڈسٹریل کا ریٹ ہے, لیکن ہم اس میں فردر بھی جو ہے حکومت جو انڈسٹریل کنیکشنز ہیں اس پر ریلیف دینے جا رہی ہے. دوپہر والی بات ایف بی آر اس حوالے سے دوپہر والی جو ہاں تو نہیں. اچھا یہ حذیفہ یہ بھی بتائیں کہ جو ویس لغاری صاحب نے کہا ہے انرجی منسٹر نے کہ دوپہر کو جو ہے بجلی بہت سستی ہو جائے گی سولر سے بھی کم, یہ دوپہر کا کون سا پل ہوگا؟ سولر تو مفت ہوتا ہے, سولر تو ویسے فری بھی ہوتا ہے. ہاں تو مطلب اس کا مطلب کیا ہے اسٹیٹمنٹ کا؟ جی نادیہ, میں گزارش یہ کر دوں کہ میں ان چند وزراء میں جانا چاہتا ہوں جو اگر حکومت کی کسی پالیسی کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو میں آن ایئر کہہ دیتا ہوں, لیکن ظاہر ہے بینگ دی ممبر آف دا کیبنٹ میری ڈیوٹی ہے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا میں اس کی وضاحت کر دوں, لیکن میں اس پالیسی کے خود بھی حق میں نہیں ہوں. اویس لغاری صاحب کی جو سوچ ہے, ظاہر ہم سب کیبنٹ ممبرز ہیں, ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے یا عوام کو جواب دینا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ لغاری صاحب کی سوچ صرف یہ ہے کہ چونکہ ایگریمنٹس ماضی کی حکومتوں نے کیے ہوئے ہیں مختلف آئی پی پیز کے ساتھ, مختلف بجلی گھروں کے ساتھ, اور ان سے ہم نے اتنی بجلی لینی ہے. اگر ہم سولر کے ذریعے زیادہ بجلی یوز کر دیتے ہیں اور ان بجلی گھروں سے ہم بجلی نہیں لیتے لیکن انہیں اپنی پیمنٹس جو ہے وہ لازمی کرنا ہوتی ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے صارف ہیں ان پر اس کا بوجھ جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے اور یوں بجلی آپ کو مہنگی لینا پڑتی ہے. ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ بجلی زیادہ یوز کریں گے تو ظاہر ہے لا محالہ وہ جو آپ کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان سے اس کے مطابق آپ کو بجلی, یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ بجلی نہ بھی یوز کریں تو اس پر ایگریمنٹ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. کیپیسٹی چارجز. جی جی ایگزیکٹلی. تو اس لیے ایک تو وہ بات انہوں نے کی, اگر آپ بجلی زیادہ یوز کریں گے تو لا محالہ جتنے بھی عام طبقہ ہے اس کے اوپر بھی وہ سارا جو بوجھ ہے پورا, جتنے بھی کنزیومرز ہیں آپ کے 4 کروڑ ہیں, 5 کروڑ ہیں, 6 کروڑ ہیں, جتنے بھی کنزیومرز ہیں ان پر وہ تقسیم نہیں ہوگا. دوسرا انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایک پیک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم پر جو سولر صارفین ہیں وہ بھی نیشنل گریڈ کو بجلی بھی دے رہے ہوتے ہیں, اگر جو آن گریڈ کنیکشنز ہیں آف گریڈ چلے خود یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم میں جو آپ کی جو منسٹری ہے یعنی پاور منسٹری, اس کے پاس جو نیشنل گریڈ سے بجلی آ رہی ہوتی ہے, جتنے بھی بجلی گھر ہیں ویسے میرے خیال سے وہ جو پہلے والی اسٹیٹمنٹ تھی آپ کی وہ بہتر تھی, وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی نا کہ میں ڈیپینڈ نہیں کرتا. اچھا لیکن اس خبر کو میں لنک کر دوں اس سے, حذیفہ اس سے لنک کر دوں. مجھے لگ رہا ہے یہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں نجکاری کمیشن نے یہ بریفنگ دی ہے اور اس میں کہا ہے کہ قطر, سعودی عرب اور ترکیہ سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار انہوں نے کیا ہے, اور وہ ہمارے جو یعنی پاکستان کے اندر جو پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. تو شاید اس طرف یہ ایک بڑا قدم ہوگا. جی جی بالکل. اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ماضی میں جتنے بھی وزٹس کیے ہیں یہ انہی کا ہی امپیکٹ ہے. ان حکومتوں سے ہماری بات چیت ہوتی رہی اور ہمیں توقع تھی, یہ جو سرمایہ کاری کی بات کی ہے ہمارے سیکرٹری صاحب نے, یہ جنوری فروری میں ہونی تھی, لیکن ڈیو ٹو ویری انفارچونیٹ کہ ایران امریکہ وار سٹارٹ ہو گئی
اور خاص طور پر اس پر گلف کے وہ ممالک متاثر ہوئے جو اپنی اکانومی بھی خود کفیل ہیں, ہم سے کئی گنا مضبوط ہیں, چاہے قطر ہے, چاہے UAE ہے یا باقی ممالک. تو اس وجہ سے جو یہ سرمایہ کاری آنا تھی وہ 4-5 مہینے ڈیلے ہو گئی ہے. تو ہمیں پوری توقع ہے کہ اس بجٹ کے بعد ان تینوں ممالک سے پاکستان میں ایک خطیر سرمایہ کاری آئے گی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ سرمایہ کاری ظاہر آتی ہے تو لامحالہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آپ کی اکانومی میں پڑے گا. وہ ظاہر ہے پھر لیکیجز نہیں ہوں گے, ڈسکورس کے ساتھ مل کے جب کام کریں گے تو گورننس میں کرو گے. IMF کی بات بھی تو رہ جائے گی نا کہ نہیں بل سے آپ پورے کریں آپ قسطیں, وہ بھی تو ایک پریشر ہے نا, ڈکٹیٹ تو وہ کرا رہے ہیں, تو پھر کیسے بجلی سستی مہنگی کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں نادیہ, گزارش یہ اور بات ہو رہی تھی, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. مقصد یہ کہ جب سرمایہ کاری آپ کے ملک کے اندر آئے گی, آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں ظاہر ہے جو ویسے تو گولڈ کے اوپر آپ کا کرنسی ایویلویٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس گولڈ کے کتنے ذخائر ہیں, اتنی کرنسی آپ نے چھاپنی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے ڈالر اب ڈومینیٹ کرتا ہے. آسان بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ڈالر موجود ہوتا ہے, آپ پیٹرول خرید لیتے ہیں, آپ ڈیزل خرید لیتے ہیں, وہ ڈالر ملک سے باہر چلا جاتا ہے, آپ کے پاس پھر اب سرمایہ نہیں رہتا. جب اس طرح کا بیرونی سرمایہ آ رہا ہوتا ہے, ایک تو وہ ڈالر آ رہا ہوگا آپ کے ملک میں, اور وہ یہاں پر جو بھی انڈسٹری لگائے گا, جو بھی ٹیکسٹائل لگائے گا, اس سے جو پروڈکٹ آپ بائی پروڈکٹ بنائیں گے وہ باہر آپ بیچیں گے, اس کی مدد میں بھی ڈالر. اچھا حذیفہ, ابھی تو آپ نے بہت اچھا سمجھایا ہے, ظاہر ڈیٹیل میں بجٹ آئے گا اور پھر اکنامک سروے آئے گا تو مزید بھی بات ہوگی, لیکن ابھی ہم ایک اوور ویو اس کا لینا چاہ رہے ہیں. کلائمیٹ چینج سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ترجیحات میں کچھ شامل نہیں ہے, شاید پیسے مختص نہیں کیے, دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. اور یہ جو EV اور ہائیبرڈ گاڑیاں آئیں گی جس سے کچھ بہتری ہونی چاہیے, اس پہ ٹیکس ہی نہیں ہونا چاہیے, اس پہ اور ٹیکس لگ جائے گا. EV گاڑیوں پر بالکل 8%. جی نادیہ, یہ ایک تجویز ہے, اور تجویز بھی ایک جو گروپ ہے یا ایک ٹیم ہے, ظاہر 3-4 ٹیمیں کام کر رہی ہیں بجٹ پر, ان کی طرف سے تجویز تھی. 2 تجاویز تھیں. ایک EV کے حوالے سے تھی کہ اس پہ ٹیکسیشن کو انکریز کر لیا جائے, اور دوسری سولر پلیٹس کے حوالے سے تھی. میں تو اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں, چونکہ خود ہماری گورنمنٹ اس کو پروموٹ کرتی رہی ہے. EVs کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ہم نے کہا کہ آپ لوگ الیکٹرک وہیکلز پر جائیں, سولر کے حوالے سے بھی. تو گرین انرجی پہ فردر اگر ہم ٹیکس لگائیں گے تو میں تو اس اسکول آف تھاٹ کا حامی ہوں فائنانس کی ٹیم کے اندر, جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیک کو بڑا کریں, جو آلریڈی کیک موجود ہے اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. تو لامحالہ اگر یہ تجویز پریویل کرتی ہے اور یہ ہوتا ہے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن مناسب یہی ہے کہ ہمیں EV اور جو سولر ہے اس کو جس طرح دنیا بھر میں ایگزمپشن دی گئی ہے, یا تو اس ایگزمپشن پر رکھیں, اور اگر FBR کے دوست یہ فرماتے ہیں کہ فل ایگزمپشن نہیں ہو سکتی تو کم از کم اس جگہ پر برقرار ضرور رکھنا پڑے گا ہمیں. بس آپ ہماری آواز ہیں, اور جس طرح آپ یہ بولڈ سٹانس لیے ہوئے ہیں اور اگری نہیں کرتے نا, بس یہی ہماری آواز جو ہے نا پہنچا دیں ہر جگہ. اور ابھی تو خیر یہ ابتدائیہ ہی ہے, ابھی مزید بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.